ایک روایت بعض ظاہراً صوفیہ نے نقل کی ہے، سید عبدالرزاق مکرم نے اس کی نفی کی ہے، روایت پیش کر دو پھر اس کے بعد ان کی دلیلیں پیش کروں گا. سننا چاہیں گے نا؟ شیطان نے 5 کو دیکھا تھا، اور اس نے دیکھا بھی ایک چھٹے معصوم بھی ہیں، تو وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ بھی ویسے ہی ہیں یا 19-20 کا فرق ہے. اچھا، شیطان جب بھی آزمائشیں لینے آتا ہے نا، انبیاء کی، مقربین کی، اولیاء کی، تو سانپ کی شکل میں آتا. اگر لوگ پہنچ گئے، اب جب سانپ کی شکل میں آتا تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں. بڑے لوگ ہیں یا نہیں؟ میں آپ لوگ نہیں ڈرا رہا ہوں. روزانہ کے رام میں بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، بھئی سانپ آ گیا، عجیب و غریب ہے. یہاں تک روایت میں ہے کہ اب جب آپ انشاءاللہ زیارات پہ جائیں گے نا عراق، تو وہاں آپ جب کوفے جائیں گے زیارات کے لیے، تو مسجد کوفہ جائیں گے تو اس کی مختلف ابواب ہیں. ایک جس در سے داخل ہونا مستحب ہے، اس در کا نام ہے باب ثعبان. ذہنوں میں ہے باب ثعبان؟ ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو. بعد میں بنو امیہ نے نام بدل کے رکھ دیا تھا باب الفیل. پھر جب بنو امیہ ختم ہو گئے پھر دوبارہ پلٹ کے نام رکھ دیا باب ثعبان. ثعبان سے عین بے الف نون، ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں. اژدہا یعنی بڑا سانپ. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ بعد میں انہوں نے پلٹ کے جب فیل سے دوبارہ ثعبان کر دیا، پھر صدام آ گیا، اس نے پھر دوبارہ فیل کر دیا، پھر صدام بھی ختم ہو گیا. پھر دوبارہ اب نام ہو گیا ثعبان. جو بھی عداوت اہل بیت رکھتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو بھی ولایہ آل محمد رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو باقی رہتا. جانے گرامی، ایک مرتبہ وہاں باب ثعبان پہ جب آپ جائیں نا تو پوچھے بھی کیا اس کا نام باب اژدہا کیوں ہے، ثعبان کیوں، سانپ کے نام پہ کیوں رکھ دیا؟ کہا کیونکہ یہاں امیر المومنین تشریف فرما تھے مسجد کے اندر، اچانک بہت بڑا اژدہا آیا، بس اژدہا کا آنا تھا، لوگ بھاگنے لگے. مولانا کہا بیٹھ جاؤ، اس کا تم سے کوئی کام نہیں، میرے پاس آیا، میرے پاس آیا. کہا مولا بیٹھے زمین پہ. اژدہا نے منہ اٹھایا، مولا نے کان لگا کے سنا، اور مولا نے اس نے جو کچھ کہا لوگوں نے نہیں سنا. مولا نے اسے جواب میں کہا جعلتک انت، جا میں نے تجھے بنایا. کہا یا علی کیا معاملہ تھا، یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، چلا بھی گیا؟ اور ہمارا تو سانپ اب تو، یعنی سانپ کے آنے کے بعد ہمیں سانپ سونگا ہوا تھا، سب کے سانس رکے ہوئے تھے، کسی کو سانس نہیں آ رہا. مولا بیٹھے سن رہے باتیں اور بڑے اطمینان سے. اب سمجھ میں آیا شیر خدا کسے کہتے ہیں. تو کہا یا علی کون تھا؟ کہا یہ جنوں میں سے تھا، جن تھا. تو اس نے کہا کہ یا علی ہمارا سارا قبیلہ جنوں کا آپ کا ماننے والا، انسانوں میں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں، ان سے تو بہتر جن ہی ہیں جو مانتے ہیں. کہ یا علی ہمارا سارا قبیلہ آپ کا ماننے والا، سب آپ کی ولایت کے قائل ہیں. میرے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ قبیلے کا سردار تھا. بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، میں بھی بھائیوں میں سے ہوں، ہم سب بھائیوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب سردار کون ہوگا. تو سب بھائیوں نے کہا پھر جو علی فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. تو میں آپ سے پوچھنے آیا تھا، بتائیے آئندہ سردار کون ہوگا؟ تو مولا نے ایک مرتبہ اژدہے کو دیکھا، کہا جعلتک انت، جا میں نے تجھے بنایا، جا میں نے تجھے سردار بنایا. اعزانی گرامی، تو اب یہ نظام ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں. تو اب ذہن میں واقع نا، میں امام سجاد کا سنا رہا تھا واقعہ کہ سانپ کے ذریعے، یعنی سانپ جو ہے نا وہ شیطان سانپ کی شکل میں آنے کے بعد امتحان لیتا، اور بہت سے لوگوں کے امتحان ہوئے، غاروں میں، بازاروں میں، گھروں میں، باہر. میں خاص کی صرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، ویسی بات کر رہا ہوں، گھبرا کے نہ سنیے گا. جانے گرامی، اب یہ مختلف شکلوں کے اندر آ کے امتحان لیتا تھا شیطان. تو ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد امام سجاد ابھی نماز شروع کی تھی، بالکل کم سن ہے، ایک دم سے سامنے سے شیطان سانپ کی شکل میں آیا، اور اس نے آ کے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لیا. جب سانپ کاٹنے لگتا ہے تو بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ ایک مرتبہ اس نے، شیطان نے آنے کے بعد سانپ کی شکل میں، سانپ نے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لیا، لیکن امام نے نماز جاری رکھی. نماز جاری ہے، امام سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ طولانی تر ہوتا چلا جا رہا کہ وہ گھبرا گیا کہ اتنی دیر سے میں نے پاؤں پہ میں کاٹ رہا ہوں لیکن ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو ایک مرتبہ شیطان گھبرا کے پیچھے ہٹا اور فوراً اس نے آواز دے کے کہا ہاں یہی زین العابدین ہے. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شیطان کی وجہ سے نہیں لقب مل سکتا. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ واقع ہے یا نہیں ہے، روایت ہی میں نے پیش کی ہے. لیکن ایک بات پیش کروں گا، چاہے جیسی بھی آزمائش کوئی لینا چاہے، ران میں تیر ہو، امام کی نماز ہو، وہ اور ہوں گے جو گھبرانے کے بعد نماز بھول جاتے ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو کبھی بھی منقطع نہ ہونے دیں، وہ ائمہ اہل بیت ہے.